حقوق الجار میں یہ چیز شامل ہے کہ اس پر صبر کیا جائے اور اس کے گھر سے اپنی نظروں کو محفوظ کیا جائے اور اس کی برائیوں کو تلاش نہ کیا جائے۔ اسی طرح حقوق الجار میں یہ بھی شامل ہے کہ اذیت کو روکا جائے، یعنی ان کو اذیت نہ دی جائے۔ جو دوسروں کو اذیت دیتا ہے ہمسایوں کو، اس کو برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمسائے کے مطابق ہی گھر کی قیمت بھی ہوتی ہے۔ ہم ایسے ہمسائے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جو ہمسائے کو تکلیف دینے والا ہو، جو برائی دیکھے تو اسے پھیلا دے، اچھائی دیکھے تو اسے چھپا لے۔ حقوق الجار میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جب وہ سامنے آئے تو اس کو سلام کیا جائے، جب بیمار ہو تو اس کی زیارت اور عیادت کی جائے، جب مصیبت آئے تو اس کے ساتھ مدد کی جائے یا اس کو تسلی دی جائے، اس کے راز کو فاش نہ کیا جائے اور اس کی برائیوں کو عام نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نصیحت کی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی ہے۔ جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کو پسند کرتا ہے اور 3 لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پسند کرتا ہے ان میں ایک شخص وہ ہے کہ جس کا ایک برا ہمسایہ ہو، وہ اس کی اذیت پر صبر کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کے شر سے بچا لے۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ حقوق الجار میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا جائے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے، اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر رکھا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم یخنی بناؤ تو اس کے اندر پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے ہمسایوں کا خیال کیا کرو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔